پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اسی سے دیا تھا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم ایک کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سمندر کے اس خش و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے، اس جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر ایمان اور عمل ختم ہو جائے گا، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے اور تم ایمان اور عمل سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہے۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نامی اسم گرامی محمد اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا، وہ تھے آخری نبی، آمنہ کے لال، تاجدار مدنی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھاں کروڑاں انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی 2 جگہ کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں انہی آیتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اللہ ہمیں حق بات، سچ بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر کلام بلیغ کے اندر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم تمام لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور لڑو نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر ہم آپ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا رہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس سے ہٹ گئے، روگردانی کی، انحراف کیا، عمل نہیں کی، تو طرح طرح سے مصیبتیں ہمارے سروں پر منڈلائیں گی، جسے ہم مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ آج جب ہم اس عالم فانی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان قسم قسم کے مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کے عزت و ناموس کو خطرہ ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور الجھا دیا جاتا ہے۔ دین حق کے شاداب گلشن کو اجاڑنا چاہا، مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دایان اسلام اور ہمارے اسلاف نے پورے تند جرات کے ساتھ دندانے شکن جواب دیا۔ لیکن انہی میں سے ایک بنیادی اور اہم سبب آپسی اختلاف ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں،
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ حضرات، آج تفرقہ بازی، جماعتی اختلافات کو امت مسلمہ کے مابین اساسی شکل دے کر امت کو راہ اعتدال سے ہٹا دیا گیا۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہے اور شدید دشمن بنا ہوا ہے۔ آج بے شمار لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1.75 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، 193 ملکوں میں یہ مسلمان آباد ہے، اس کے باوجود مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ کبھی مسلم پرسنل لا میں مداخلت کیا جا رہا تو کبھی قرآن پاک پر پابندیاں لگائی جا رہی، کہیں قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، کہیں NRC CA نافذ کیا جا رہا ہے، کہیں پیپر چٹکائے جاتے ہیں، گھر واپسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں ہیں۔ جس طرح ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، حدیث کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس طرح ہم نہیں ہیں۔ ہم دور نہیں جانا چاہتے۔ آپ مثال لے لیجئے اپنے اپنے گھروں کی۔ آپ اس وقت 25 سال کے مسلم نوجوان سے آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ بیٹا یہ بتاؤ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ آپ پوچھ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود ہی اندازہ لگ جائے گا کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم پڑھ رہے ہیں، کتنا دین کی طرف ہماری جو ہے رغبت ہے، کتنا لگاؤ ہے۔ آپ 25 سال کے مسلم نوجوان سے آپ پوچھ لو کہ بیٹا بتاؤ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں 95% نہیں بتا پائیں گے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اور بیٹے اور کتنی بیٹیاں۔ تو کہتے ہو یار ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، ہمیں مارا اور بھگایا جا رہا ہے، اور ہم بڑے دھڑلے سے یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ستایا جا رہا ہے، ہمیں جو تکلیف دی جا رہی ہے یار اس لیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، یہ کہہ کر کے ہم تسلی حاصل کر لیتے۔ 100% جھوٹ۔ آپ زیادہ کب تھے؟ آپ کی تعداد زیادہ کب رہی؟ نہ آپ غزوہ بدر میں زیادہ تھے، نہ آپ غزوہ احد میں زیادہ تھے، نہ آپ فتح مکہ میں زیادہ تھے۔ آپ زیادہ کب تھے؟ آپ کی تعداد تو ہمیشہ سے کم رہی، صرف اور صرف ایمان اور عمل کی کمی۔ ابھی اسی نوجوان سے آپ فلمی دنیا کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے، فلمی اسٹوریاں آپ پوچھ لیجئے، تو شاید وہ پورے فلم کی آپ کو اسٹوری بتا دے۔ لیکن وہی مسلم نوجوان اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں تک کے نام اسے نہیں مانتے۔ اسی مسلم نوجوان سے اگر آپ کرکٹ کی دنیا میں پوچھ لیجئے تو یہ آپ کو 6 سال کا ریکارڈ بتائے گا، لیکن اس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں تک کے نام نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم مسلمان کا کام کریں گے تب قرآن مقدس چیخ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں غم نہ کرو، مسلمانوں فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے۔ کہاں گھن لگ گیا تمہاری سربلندی کو؟ کہاں دیمک کھا گئی تمہاری سربلندی کو؟ کیا ہو گیا تمہاری سربلندی کو؟ کہا شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں غم نہ کرو،
مسلمانوں فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ آج ہمارا نوجوان پوری رات تک موبائل دیکھ رہا ہے، کیا وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے؟ حدیث کی کتابیں دیکھ رہا ہے؟ الا شاذ و نادر کوئی ہو، پوری رات دیکھ رہا ہے وہ موبائل۔ اور سنیے، سروے کے مطابق اس وقت مسلم نوجوان 50% نشے کی گولیاں کھا رہا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے اس قوم کو؟ کس دشے پر لے جاؤ گے اس قوم کو مسلمانوں؟ تو کہتے ہو یار ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے، آپ اپنا نہیں دیکھتے۔ آج ہم سے اور آپ سے زیادہ قرآن مقدس کے تلاوت کرنے والا نان مسلم ہے۔ آج ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، لیکن ہمیں مسلمان کا کام کرنا چاہیے۔ آج ہم بات پہ لڑ جاتے ہیں، کبھی ایک بالش زمین کے لیے ہم برسوں لڑتے رہتے ہیں، کبھی نالی کا معاملہ لے کر کے ہم لڑ جاتے ہیں، کبھی میڑ اور کھیت کے معاملے کو لے کر کے لڑ جاتے ہیں، اور برسوں مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ باپ مقدمہ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، پوتا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بغل میں بسنے والا، ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، اگر وہ بھوکا مر جاتا تو بڑا اچھا ہے، اگر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا تو بڑا اچھا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ ہے۔ آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، آپ مثال ان چلیا والوں کو لے لیجیے جو چائے بناتے ہیں۔ جب ان میں کوئی بھائی ان کا کوئی غریب ہوتا ہے تو لوگ اس چائے کی ٹپری پر پارٹنر رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ تو بھی ترقی کر جا، پھر الگ سے ایک چائے کی دکان کھلوا دے۔ لیکن وہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر نہیں۔ ہماری اور آپ کی سوچ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بغل میں بسنے والا وہ پڑوسی، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا تو بڑا اچھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی گاڑی سے چل رہا ہے تو ہماری سوچ ارے یار وہ گاڑی سے کیسے چل رہا ہے، یار اس نے فلیٹ کیسے خرید لیا، یار وہ پیسہ لایا کہاں سے، وہ کام کیا کر رہا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کے ٹانگ پکڑ کر کھینچیے، اس کو لے جاؤ پھنساؤ کسی مقدمات میں۔ یہ تو آگے جا رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں دو لوگ اپنی زمین کا معاملہ لے کر کے آئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے گھر کے بغل میں جو زمین خالی پڑی ہے وہ میری ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے گھر کے بغل میں جو زمین خالی پڑی ہے وہ زمین میری ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین ایک ہے اور دعوے دار دو ہو، زمین ایک اور دعوے دار دو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں صرف اور صرف تم لوگوں کی ظاہری بیانات کی بنا پر فیصلہ کر دوں گا، لیکن جو حقدار ہے وہ حق ہی پہ رہے گا، اور جو ناحق پہ ہوگا وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالے گا۔ دونوں کانپ اٹھے، وہ نبی کے ماننے والے دونوں تھرا گئے، اور ہم اور آپ اگر کسی کی زمین ہم نے غلط طریقے سے لکھوا لیا، مقدمات لڑتے ہیں، پیسے سے مضبوط ہیں، گھوس دے کر کے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اپنے نام سے زمین کو اکوائر کر لیتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو ہم بہت ہوشیار اور بہت چالاک سمجھتے ہیں. سن لو کان کھول کر کے، قسم خدا کی ابھی سانس ٹوٹ جائے، ابھی آپ کی روح نکل جائے، آپ مٹی ہو جائیں گے. اور جس کے لیے آپ نے غلط طریقے سے اس زمین کو خریدا ہے، بے ایمانی کی ہے، ہڑپ لیا ہے اس زمین کو، جس کے لیے آپ نے کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، قسم خدا آپ مر جاؤ گے. آپ کو دفن کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کے قبرستان پہ دعا مانگنے نہیں جایا جائے. آپ کے مرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کے قبرستان پہ وہ دعا نہیں مانگے گا. میں 2-5% کی بات میں نہیں کرتا. آخر کس کے لیے کر رہے ہو آپ؟ کس کے لیے اپنی آخرت کو آپ خراب کر رہے ہو؟ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمینیں اور دعوے دار 2 ہوں. میں اللہ کا نبی ہوں، میں صرف اور صرف تم لوگوں کی ظاہری بیانات کی بنا پر فیصلہ کر دوں گا، لیکن جو حقدار ہے وہ حق ہی پہ رہے گا، اور جو ناحق پہ ہوگا اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالے گا، وہ جہنم خریدے گا. دونوں تھرا اٹھے، کانپ گئے. کہا اللہ کے نبی آپ لمحے بھر کے لیے رک جائیے. آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بات کو سماج میں، پنچایت میں، لوگوں کے سامنے، مکھیا کے سامنے وہ اپنی بات کو نہیں کہہ پاتا حق ہوتے ہوئے بھی. اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناحق ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بات کو سماج میں، پنچایت میں، لوگوں کے سامنے، مکھیا کے سامنے وہ اس طرح لچھے دار اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ نئے حق پہ یہ ہے اور ناحق پہ یہ ہے، حالانکہ حقدار پہ یہ ہوتا ہے اور ناحق پہ یہ ہوتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں گرچہ نبی ہوں لیکن ہم صرف اور صرف تم لوگوں کی ظاہری بیانات کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن جو حقدار ہے وہ حق ہی پہ رہے گا، اور جو ناحق پہ ہوگا اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ ڈالے گا. دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لمحے بھر کے رک جائیے. دونوں گئے اور دونوں آپس میں کہنے لگے کہ بھائی زمین تم لے لو، بھائی زمین تم لے لو، ہمیں نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں ایک بالی زمین کے لیے اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالے. دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی زمین تم لے لو، زمین تم لے لو. ہم بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں ایک بالی زمین کے لیے اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالے. دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور بھاگے ہوئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ زمین میری نہیں. کہا وہ زمین میری نہیں، میرے بھائی کو اس کو دے دیجئے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین میری بھی نہیں، میرے بھائی کو اس کو دے دیجئے. آپ نے کہا عجیب بات ہے، ابھی لمحے بھی نہیں گزرے، ابھی تم لوگ لڑتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے نبی اس کے گھر کے بغل میں جو زمین خالی پڑی ہے میری ہے، وہ کہہ رہا تھا میری، اور ابھی لمحے بھی نہیں گزرے اور کہتے ہو اللہ کے نبی زمین میری نہیں. کہا یا رسول اللہ ایک بالی زمین کی کیا ہے، ایک بالی زمین کی حقیقت کیا ہے؟ اگر زندگی سلامت رہی، کاروبار میں برکت ہوئی، تو اللہ بہت ایک بالی زمین دے دے گا. لیکن اگر میری آخرت خراب ہو گئی تو میرا کوئی پرسان حال نہیں. اس نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ زمین میرے بھائی کو دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ میں ایک بالی زمین کے لیے اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ. یہ تھے مسلمان، یہ تھے مومن، یہ تھے اللہ والے. اور ہم اور آپ
ایک ایک بالی زمین کے لیے برسوں مقدمات لڑتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کیوں نہیں برداشت ہے؟ انا ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے کہ فلاں آدمی سے میں پیچھے ہو جاؤں۔ نہیں، صبر کر لو، آپ صبر کر کے دیکھو تو صحیح، آپ حق ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے اپنے حق کو دے دیا، چھوڑ دیا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ آپ جاؤ کورٹ کچہری میں، آپ دیکھو، آپ سب سے زیادہ مقدمات اگر کسی کے پائیں گے تو ان مسلمانوں کے پائیں گے۔ آپ کتنی کتنی خامیاں بتاؤں میرے دوستو، کم خامیاں نہیں ہیں، کم غلطیاں نہیں ہیں، کم ہم قصوروار نہیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اسی لیے آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ دیکھیں، جہاں دیکھو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی رہا ہے جا رہی ہے۔ مسلمانوں منظم ہو، متحد ہو، اللہ کی طرف لاؤ، لگو اور جڑیے، مسجدوں کی طرف، مدرسوں سے جڑیے اور لو لگائیے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی، ایک حدیث اور بیان کر دوں، بات ختم ہو گئی، ٹائم۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں ایک دور آئے گا، مسلمانوں ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں۔ یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر حملہ بول دیں گے، اور اس طرح حملہ بولیں گے جس طرح کی بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، بھوکا بھیڑیا بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے، بالکل ہو بہو باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں جب ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم قلیل تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ جب یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج تم 1.75 کروڑ ہو، 193 ملکوں میں تم آباد ہو، لیکن مسلمان کہیں سکھ کی سانس نہیں لے رہا۔ کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تم ایک کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حقیقت، تمہاری حیثیت اس سمندر کے خش و خاشاک کے مانند ہو جائے۔ ہم اور آپ لوگوں نے سیلاب کا منظر دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر سے کوڑا کرکٹ بہتا ہوا اس سیلاب کے کنارے لگ جاتا ہے، جسے ہم جھاگ کہتے ہیں، گچھا کہتے ہیں، آدمی اس کو اپنی چٹکیوں سے مسلتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اسی سے دیا تھا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم ایک کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سمندر کے اس خش و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے، اس جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر ایمان اور عمل ختم ہو جائے گا، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے اور تم ایمان اور عمل سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ آدمی تمہیں چٹکیوں سے مسل دے، آدمی تمہیں چٹکیوں سے مسل دے، تمہاری مثال ایسے ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابی اس بات کو نہیں سمجھ سکے، صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کو پسند کرنے لگو گے، تم دنیا کی طرف بھاگنے لگو گے،
تمہیں دنیا سے بڑی لالچ اور بڑی للک ہو جائے گی، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، لیکن تم مال کے ہوس میں، مال کے چکر میں، مال کو بٹورنے اور سمیٹنے میں تم اس طرح مہ ہو جاؤ گے کہ تم اس وقت حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پاؤ گے اور موت سے بھاگو گے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تھا، اور وہ دور یہی دور ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں متحد اور متفق رہیں، جہاں بھی رہیں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتے رہیں، اور آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں لگاؤ، آپس میں پیار کرنا چاہیے۔ جہاں ہم دنیاوی کامیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہاں ہمیں بھی مسجدوں سے، مدرسوں سے، قرآن مجید سے، حدیث کی کتابوں سے بھی لگاؤ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا۔ الہ العالمین ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، ہمیں اپنی زبانوں کی نجاست کا علم ہے اللہ، ہمیں اپنی پلیدگی کا خیال ہے اللہ، لیکن ہم تیرے دربار کے علاوہ کسی دوسرے کا دربار نہیں دیکھا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولا ذکر اللہ تعالی اولی واذل واتم وامن۔